بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میں عمران خان ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک الیکشن جیتا، بالکل ویسے ہی جیسے پچھلی دفعہ پی ایم ایل این نے جیتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس سے پچھلی مرتبہ پیپلز پارٹی نے جیتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس سے پچھلی مرتبہ مسلم کانفرنس جیت گئی تھی۔ یہ الیکشن ہمیشہ وفاق میں جو جماعت حکومت میں ہوتی ہے وہ جیت جاتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ پہلے سے سارے سروے یہ کہہ رہے تھے، سرویز نے بتایا تھا، جیت بھی اسی طرح آئی ہے جس طرح کے سرویز آ رہے تھے۔ اب یہ آبویس تھا اور یہ سب کو پتا بھی تھا، لیکن اس انتخاب میں حیران کن طور پہ شاندار کارکردگی دکھائی پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان میں اور اس کے بعد یہاں پہ بھی کراچی میں بھی ایک الیکشن جیتا۔ انہوں نے حیران کن کارکردگی دکھائی ہے۔ وہ صرف محنت نہیں کرتے بلکہ وہ ڈائریکشن بھی ٹھیک رکھتے ہیں اور ان کی پلاننگ بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ وہ اپنے ووٹوں کو سیٹوں میں کنورٹ کرنے کا ہنر جانتے ہیں، جبکہ پی ایم ایل این زیادہ ووٹ لینے کے باوجود اپنی سیٹیں اکٹھی نہیں کر پائی اور تیسرے نمبر کی جماعت بنی، یعنی تین بڑی جماعتیں لڑ رہی تھی، آخری نمبر پہ پی ایم ایل این آئی اور پیپلز پارٹی جو ہے۔ کل جب میں یہ بات کر رہا تھا تجزیہ کاروں کے ایک گروپ میں بیٹھ کے آن ایئر ٹیلی ویژن چینل پہ، تو لوگ حیران ہو رہے تھے میری بات سن کے، کیونکہ میں نے یہاں پہ وزٹ کیا تھا گلگت بلتستان، اس میں آزاد کشمیر میں۔ تو آزاد کشمیر میں جو پروجیکٹس ہیں جن پہ آپ انگلی رکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ پیپلز پارٹی نے بنایا تھا، وہ والا یہ بھی پیپلز پارٹی نے بنایا تھا، یہ والا روڈ یہ بھی پیپلز پارٹی نے بنایا تھا، وہ اسپتال کی اپ گریڈیشن وہ بھی پیپلز پارٹی نے کی تھی، یہ والا پل یہ بھی پیپلز پارٹی نے بنایا تھا۔ پی ایم ایل این کی بنائی ہوئی کوئی چیز مجھے وہاں لوگ دکھا نہیں پائے، سوائے اس کے کہ ذاتی طور پہ لوگوں نے اثاثے بنائے وہاں پہ۔ تو پی ایم ایل این کے پاس کارکردگی نہیں تھی 5 سال کی، پیپلز پارٹی کے پاس کم سے کم یہ تھا کہ ہم نے ماضی میں آپ کے کام کیے ہیں، لوگ ان کے احسان مند تھے، لوگوں نے ان کو اچھے تگڑے ووٹ دیے ہیں، وہ پچھلی مرتبہ سے زیادہ بہتر انداز میں جیت کر آئے ہیں پیپلز پارٹی والے۔ لیکن پی ٹی آئی ویسے ہی جیتی جیسے ہمیشہ وفاق کی جماعت جیت جاتی ہے، کشمیریوں نے زیادہ ووٹ عمران خان صاحب کو دیا ہے۔ اب اس وقت ہو کیا رہا ہے، بھارتی میڈیا اس طریقے سے اس کو رپورٹ کر رہا ہے جیسے یہ پاکستان اور بھارت کا میچ تھا اور بھارت ہار گیا، یعنی عمران خان کی جیت کو جیت رپورٹ نہیں کر رہا، وہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے خاص اینگل سے کہ جیسے کشمیریوں کے اوپر ایک جبر مسلط کیا گیا ہے، پاکستان کی ریاست کشمیریوں پہ ظلم کر رہی ہے، کیونکہ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان آکوپائیڈ کشمیر، انڈین میڈیا یہ لکھتا ہے، ہم لکھتے ہیں انڈین آکوپائیڈ کشمیر، وہ پاکستان آکوپائیڈ کشمیر لکھتے ہیں، حالانکہ یہ تو آزاد کشمیر ہے اور ہمارے یہاں پہ وزیر اعظم ہوتا ہے باقاعدہ، اور کتنے آزاد ہیں کوئی بھی جا کر دیکھ سکتا ہے۔ لیکن چھوٹے چھوٹے ایک دو واقعات سوشل میڈیا پہ چلائے جا رہے ہیں، ایک پاکستانی پولیٹیکل پارٹی کا میڈیا سیل اور انڈیا کے بہت سارے ٹویٹر اکاؤنٹس اور میڈیا سیل اور ان کا میڈیا، وہ یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان کی ریاستی اداروں کے سامنے کشمیریوں کے گروپ کھڑے ہو گئے اور پتہ نہیں کیا وہاں پہ کوئی بغاوت ہونے جا رہی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا گراؤنڈ کے اوپر۔ میں نے بہت سارے شہروں میں فون کیا، چھوٹی چھوٹی فوٹیج بنا کر جان بوجھ کے اس کو ایسا رنگ دیا جا رہا ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کا سوشل میڈیا سیل اس کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ اگر کوئی چیلنج کرے گا تو میں یہاں دکھا بھی دوں گا، جو میں نہیں چاہتا کہ کسی کو اتنا گندا کیا جائے کہ بے نقاب کر کے یہ بتا دیا جائے کہ کون یہ سازش کر رہا ہے اور کون اس کے اندر شامل ہے، جو زیادتی ہے، یعنی دشمن کا اعلی کار تو نہیں بننا چاہیے کم سے کم۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہاں پہ فواد چودھری صاحب نے کلیم کیا کہ نواز شریف صاحب کی جو ملاقات تھی حمداللہ محب سے، وہ ایک بڑی خوفناک چیز پی ایم ایل این کے لیے ثابت ہوئی، اور مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ بھی ایک خطرناک چیز ثابت ہوا۔ اس میں کتنی صداقت ہے، ہم ان چیزوں پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ مہمان جو موجود ہیں تو ہم پھر بات کرتے ہیں۔ زرتاج گل وزیر صاحبہ جو ہیں وہ وفاقی کیبنٹ کا حصہ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کر رہی ہیں، بہت شکریہ۔ اخونزادہ چٹان صاحب سینئر ممبر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ۔ علی گوہر بلوچ صاحب ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر تک، ان سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے اخونزادہ چٹان صاحب، فواد چودھری صاحب کا یہ کلیم، یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ اداروں کے اوپر چڑھائی، ریاست مخالف بیانیہ، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسا کیا نہیں، لمٹ کراس نہیں کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے فوکس کیا اپنے الیکشن کے اوپر۔ شاید ان کی کامیابی اس لیے بڑی ہے۔ کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں فواد چودھری کی کہ مریم نواز کا بیانیہ اور نواز شریف صاحب کا حمداللہ محب سے، اس آدمی سے ملنا جو پاکستان کو گندی گالی دیتا ہے، وہ لے کر ڈوبا پی ایم ایل این کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو جو ہمارا وہاں پہ الیکشن کمپین کے دوست تھے، میں ان کو
मुबारकबाद देता हूँ और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इतनी दांदी के बावजूद, फेडरल गवर्नमेंट के इतने कोशिश के बावजूद, सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के इतने कोशिश के बावजूद इन लोगों ने 11 सीटें निकाल दी, तो इस पे मैं इन लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जहाँ तक हमारे बयानिया का ताल्लुक़ है, तो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फरमाते थे कि मैं ख्वाब में और खूब में और बेहोशी में भी कभी कश्मीर पे गलती नहीं कर सकता हूँ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे आप हर तरह का इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन गद्दारी का और पाकिस्तान के साथ तो कोई इस तरह का इल्ज़ाम दुश्मन भी नहीं लगा सकता है, और अगर लगाएंगे तो लोग इस पे यकीन नहीं करेंगे। बाकी मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा है, वो अपना जवाब दे सकता है, लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ। ये जो आपने नाम लिया जिससे मुलाकात किया है हमारे नवाज शरीफ साहब ने, तो आप लोग तो एक साइड के देख रहे हैं ना कि यहाँ से नवाज शरीफ साहब पे तनकीद हो रहा है, इससे दुगना तनकीद उन पे हो रहा है। हमें तो दोनों साइड के साथ राब्ते हैं, सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी राब्ते हैं, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं। वो कहते हैं पंजाब, वो कहते हैं पंजाबी, यानी अगर वो लोग पाकिस्तान पे तनकीद करते हैं तो वो पाकिस्तान के नाम नहीं लेते हैं, वो पंजाब के नाम लेते हैं। तो वहाँ पे इन पे तनकीद हो रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो आप पंजाब को गाली देते हैं, यहाँ पे तो आप पंजाबियों को गाली देते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे आप जाके पंजाबी के साथ बैठ गई। तो ये बहुत मज़ाक़ख़ीस किस्म की बात है कि यहाँ पे नवाज शरीफ साहब पे तनकीद हो रही है, तो दूसरे साइड पे उस भाई पे बहुत तनकीद हो रही है। तमाम वहाँ के जो कौम परस्त लोग हैं और जो वहाँ के लोग हैं, वो यही तनकीद कर रहे हैं कि आप हमेशा पंजाबियों को गालियाँ देते हैं, क्योंकि वो लोग कभी पाकिस्तान। अच्छा चले, मैं अकुंदा चट्टान साहब एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। अहमदुल्ला मुहिब ने पाकिस्तान को गंदी गाली दी है, बिलावल भुट्टो जरदारी उससे मिलना चाहेंगे तो आप लोगों से मशवरा करेंगे या बुला के मिलने के दिल करेगा? तो भाई मैं आपको एक बात बताऊं, ये पता नहीं हमारा किस तरह का खारजा पॉलिसी है, हम किस तरह खारजा पॉलिसी बना रहे हैं। एक तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान इतनी मुसीबत में है, और सिर्फ वो मुसीबत में नहीं है, अगर वो मुसीबत यानी तारीख के बदतरीन खाना जंगी के दहाने पे खड़े हैं। दूसरे साइड पे हम उनको गालियां दे रहे हैं। इस टाइम पे हमें चाहिए कि इसके मदद करें। नवाज शरीफ साहब को भी इन लोगों से मिलना चाहिए। हमने नहीं गाली दी चट्टान साहब, फॉर गॉड सेक मुझे एक गाली बताएं, किसी पाकिस्तानी वजीर ने, अपोजिशन ने, हुकूमत ने उनको एक गाली दी हो, मुझे बताएं। हमारे मुल्क में आया, हमने पनाह दी, हमने तालीम दी, यहां से बरतानिया पढ़ने के लिए गया, हमने उनको यहां पे रखा, हमने कौन सी गाली दी? आप एक गाली बताएं सर। आप अपनों के खिलाफ क्यों बोलते हैं? उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे, वो जो गाली दिया पाकिस्तान को? अगर एक बंदा का ही कोई किसी मुल्क का एजेंट हो और वो चाहते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हों, और वो हमारे और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब करना चाहते हैं, तो क्या हमें इसके ट्रैक पे जाना चाहिए? सर हमने उससे ताल्लुकात ख़त्म किए, अफगानिस्तान से नहीं किए। उसके बाद इमरान खान साहब जाके अशरफ गनी से मिले हैं, उसके बाद इमरान खान साहब जाके सबसे मिले हैं। हमने सिर्फ ताल्लुक उस एक आदमी से खत्म किया कि ये बदतमीज है, ये गाली देता है, इससे हम बात नहीं करेंगे। और नवाज शरीफ को पूरे अफगानिस्तान में वो एक ही आदमी मिला। मैं जानना चाहता हूं कि आप बिलावल मिलना पसंद करेंगे? मैं समझता हूं कि ये तो नून वाले आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि ये सिर्फ एक नून वालों से पूछते हैं, नून वालों से पूछते हैं। रुके, मैं समझता हूं कि अली गौहर बलोच साहब, आपकी पार्टी को एतमाद में लिया था मियां साहब ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब आपकी सारी गुफ्तगू सुनी, लेकिन चट्टान साहब की मैं नहीं गुफ्तगू सुन सका, कोई शायद प्रॉब्लम था सिस्टम में। लेकिन बहरहाल गुजारिश ये है, इमरान के वो कह रहे हैं जी जवाब नून लीग देगी कि वो क्यों मिले हैं और इजाजत लेके मिले हैं या वैसे ही मिल लिया उन्होंने। आवाज मेरी आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है सर, आ रही है। I'm listening you. जी मेरी आवाज आपको आ रही है? आ रही है, लाउड एंड क्लियर। जी जी। अच्छा इमरान, गुजारिश ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब हमारे कायद है, और हमारी जितनी भी पार्टी की सीनियर क़यादत है वो उनसे मुसलसल राब्ते में और मशावरत में होते हैं, और जो भी मुलाकातें होती हैं, जो भी फैसले होते हैं, वो बामी मशावरत के साथ होते हैं। और देखें, ये जो आप हमदुल्ला साहब की बात कर रहे थे,
کچھ دن پہلے جو افغانستان کے سفیر تھے ان کی جو بیٹی والا واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد وہ ہمارے پڑوسی ملک ہیں جس طرح سے وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے اپنا سفارت خانہ بند کیا اور چلے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے میں ہمیں اپنے برادر ملک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے، اور اس سلسلہ میں اگر کوئی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اگر کوئی ہمارے ملک کے بارے میں غلط الفاظ بولتا ہے تو یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کو قائل کریں کہ وہ ایسی زبان بھی استعمال نہ کرے، اور سفارتی تعلقات کو کٹ آف نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک ملکوں کے باہمی روابط ہوتے ہیں. ہم پاکستان جس طرح سے کہ موجودہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے، ایک علی گور بلوچ صاحب دیکھیں اس نے گالی دی، امریکہ نے بھی اس کا بائیکاٹ کیا تھا اس ایک آدمی کا، امریکہ نے اس ایک آدمی کا بائیکاٹ دیا تھا، یہ معافی تلافی کر کے وہاں پہ اس نے بات ٹھیک کی تھی. پاکستان کو گالی دیے، معافی تو مانگے نا، معافی تو مانگے. اور وہ سفیر کی بیٹی والا معاملہ تو اب کھل گیا، سب کو پتا چل گیا کہ وہ کیسے گئی ہے، وہ تو سب کہانی تھی. جس نے بھی پاکستان کے خلاف زبان درازی کرنی ہے اس کو ضروری ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ معذرت کرے. ٹھیک ہے، سفارتی تعلقات ہوتے ہیں، حکومت کے ساتھ بھی رابطے ہوتے ہیں سفارتی، اور اپوزیشن کے ساتھ بھی لیڈران آپس میں ملتے ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہی آدمی 2 سال قبل جو ہے وہ ہمارے آرمی انہی باجوہ صاحب آرمی چیف کو بھی مل چکے ہیں، اور ان کی بھی تصاویر آپ نے دیکھی ہیں، لیکن کسی ملاقات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کب سر ایک منٹ کب ملے سر، کب ملے سر، ایک منٹ، یہ کب ملے سر، یہ کب ملے؟ گالی دینے سے پہلے یا بعد میں ملے آرمی چیف کو؟ یہ کچھ عرصہ 2019 میں جب یہ بنا تھا تب ملا تھا بھائی جان. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ گالی دینے کے بعد اگر آرمی چیف اس کو ملے تو میں بھی مذمت کروں گا آرمی چیف کی کہ وہ ہمارے ملک کو گالی دیتا ہے، آپ اس کو ملتے ہو. نہیں، بات ملنے کی نہیں ہے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ملنا چاہیے. اگر معاملات باہمی گفت و شنید کے ساتھ بہتر ہوتے ہو تو ہمیں سفارتی لیول پر تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے. آپ بتائیں کہ انڈیا والے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتے، پھر ہم ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کٹ آف کر دیتے ہیں. ان کا سفارت خانہ پاکستان میں ہے، ہمارا سفارت خانہ ادھر ہے، ہم نے کہاں تعلقات کو منسوخ کیا ہے؟ مقصد سر افغانستان کا سفارت خانہ پاکستان میں ہے، پاکستان کا سفارت خانہ افغانستان میں ہے، پورے افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں سوائے ایک بندے کو چھوڑ کے. افغانستان کی کروڑ کی اتنی بڑی آبادی کے اندر صرف ایک آدمی کا ہم نے بائیکاٹ کیا، اور نواز شریف کو وہی ایک آدمی ملا سر ملنے کے لیے. نہیں، نواز شریف صاحب کو وہ ملنے کے لیے گئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو لوگ پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ اچھی رائے نہیں رکھتے ان کو بھی اس ٹیم میں لانا چاہیے. ہمیں اپنے سفارتی معاہد پر تعلقات بہتر کرنے چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ عمران صاحب آپ کو یاد ہوگا ایک کلبھوشن کے بارے میں قانون سازی ہوئی ہے، اور ہمارے اسمبلی کے فلور پر 40 دن تو اسمبلی کے فلور پر وہ چھپائی گئی، اور جب اس کے اوپر قانون سازی ہوئی تو پھر اس کا نام بائی نیم لیجسلیشن کی گئی. اس پر بھی میڈیا کو بات کرنی چاہیے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ موجودہ حکومت ہے. میں ابھی کر دیتا ہوں سر، آپ کو میں بتا دیتا ہوں سر، میں آپ کو بتا دیتا ہوں پی ایم ایل این کے دور میں میاں نواز شریف صاحب نے سب کے منع کرنے کے باوجود جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس کی جورسڈکشن کو چیلنج نہیں کیا. میاں صاحب کو سب نے سمجھایا تھا کہ میاں صاحب چیلنج کریں، انڈیا بھی چیلنج کرتا ہے، لیکن میاں صاحب مانے نہیں. میاں صاحب نے چیلنج نہیں کیا، اب آپ کو بات ماننی پڑے گی. پھنسا کے میاں صاحب ہی گئے ہیں سر اس میں بھی. چلو میں ایک منٹ، میں زرتاج وزیر صاحب زرتاج صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب کا استحقاق ہے، وہ پاکستانی تر مفاد میں جا کر ملے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں سر یہ حقائق ہیں سر، ذاتی خیال تھوڑی ہے. میاں صاحب نے کیا تھا نا سر، انہی نے مشاورت کی تھی، ان کو منع کیا تھا اس دور میں، سب نے منع کیا تھا. میاں صاحب نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا، ہم لڑیں گے کیس. زرتاج گل وزیر صاحبہ اب آپ اپنی رائے دیجئے، کیونکہ آپ ایک ڈیمانڈ کر رہے تھے نا کہ میاں صاحب اس کا جواب دیں. جواب ان کی پارٹی کے پاس یہ ہے کہ میاں صاحب نے بالکل ٹھیک کیا، پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ایک گالی دینے والے کو میاں صاحب نے سمجھانے کے لیے بلایا کہ آئندہ گالی نہیں دینی، اس کو قائل کیا ہے. تھینک یو خان صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می. آئی ہوپ کہ مجھے تھوڑا آپ ٹائم دیں گے، کیونکہ پہلے میں پیپلز پارٹی کے اسپوکس پرسن کا پہلے بات کشمیر الیکشن سے شروع ہوئی ہے، اور میں کشمیر الیکشن پہ ایک ہی بات کر رہی ہوں کہ میں کشمیر کے تمام کشمیریوں کا، تمام محب وطن لوگوں کا، اور جنہوں نے سیکریفائسز دی ہیں اور جو ایک ویژن کو سمجھتے ہیں، انہوں نے کشمیر کے سفیر اور وکیل کو جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کو ووٹ دیا، میں اس کے لیے شکریہ ادا کرتی ہوں.
اور ہماری نظر ہے انشاءاللہ یہ ہماری پہلے 2018 کی، پھر گلگت بلتستان کی، اور پھر اب کشمیر میں ہماری وکٹری، اور ہماری انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہم پورے پاکستان میں 2023 کے اندر جو ہے وہ حکومت بنائیں، ہم اس اسٹریٹجی کے اوپر کام کریں اور اسی مومنٹم کو انشاءاللہ قائم رکھیں گے۔ جہاں تک دھاندلی کی بات ہے، چٹان صاحب نے فرمایا کہ جی اتنے سلیکشن کے باوجود بھی جو ہے پیپلز پارٹی 11 وہ جیت گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے ہمارے 2 بندے شبیر اور رمضان جو کہ ہماری پی ٹی آئی کے ٹائیگر تھے، وہ سیٹ پیپلز پارٹی نے جیتے، آپ نے 2 ہمارے کارکنان کو تصادم کے اندر قتل کیا، تو یہ آپ کی سیاست ہے۔ ریگنگ اگر کی ہے تو وہ پیپلز پارٹی نے کی ہے، اور عبرتناک شکست جو ہوئی ہے وہ پی ایم ایل این کے بیانیے کو ہوئی ہے۔ اب آپ مجھ سے آگے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے بہت پی ایم ایل این کے اوپر کے اسپوکس پرسن کے اوپر زور دیا کہ شاید کوئی کنڈومینیشن، کوئی نگیشن آ جائے کہ میاں نواز شریف نے اپنا بیانیہ یا اپنی ملاقات خود کی تھی، لیکن افسوس کی بات یہ کہ یہ اس کو ڈیفینڈ کریں، اس قوم کا المیہ دے کے کہ 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم جو یہاں سے اسکانڈر ہے اور جو کہ ایک اشتہاری ہے، مجرم ہے، فرار ہے، بھاگا ہوا ہے، وہ لندن میں بیٹھ کے ہر اس پاکستان مخالف بیانیے کی حمایت کرتا ہے، ہر اس پاکستان مخالف شخص سے جو پاکستان کو گالیاں دیتا ہے، اور سب ساری دنیا کو پتا ہے کہ حمداللہ محب جو ہے وہ را کا پیڈ ایجنٹ ہے اور وہ اس کے پیرول کے اوپر کام کر رہا ہے۔ فارن افیئرز کی جو وہ ہے تاج پوشی ہے، اس کے لیے جو ہے آپ کو کس نے نواز شریف کو یہ رائٹ دے دیا کہ آپ فارن افیئرز کے معاملات اپنے ہاتھ میں لیں؟ فارن افیئرز کے لیے پاکستان کی سٹیٹ کھڑی ہے اور ان کی فارن پالیسی اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ 30 لاکھ افغانیوں کو ہم نے پچھلے 30 سال سے پناہ دی ہوئی ہے۔ اگر کوئی بھائی ان کی طرفداری کرتا ہے کہ وہ پنجابی سے ملتے ہیں، ان کا بیانیہ کیا ہے؟ ان کا بیانیہ ان کی مرضی ہے، ہم کسی گروپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کسی شخص کے ساتھ نہیں ہیں۔ جو افغانستان کی سٹیٹ جو ہم سے ڈیل کرے گے ہم وہی ڈیل کریں گے، اور ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کہ ہم تنازع میں آپ کے دوست نہیں ہیں، ہم امن کے اندر آپ کے دوست ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو شخص پاکستان کو گالیاں دے، جو پاکستان کو ملائن کرے، پی ایم گجرال کہے کہ مجھے حریت اس کی رہنماؤں کی جو ہے یا کشمیری رہنماؤں کی جو ہے مجھے نواز شریف نے جو ہے لسٹیں دی ہیں، وہ حریت رہنماؤں کے بجائے ہیما مالنی سے ملنا پسند کرتا ہے، لیکن وہ حریت رہنماؤں سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ تسنیم کوثر کہتی ہے، اور اس سے پہلے والے جتنے بھی ہمارے فارن افیئرز کے سیکرٹری ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر دباؤ تھا، ہمیں کہا جاتا تھا کہ فارن افیئر جو ہے وہ کشمیر کا نام نہیں لے گا اور انڈیا کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ تو اب جب آپ کے ایک شخص جو پاکستان کو گالیاں دے رہا ہے اور دوسرے کشمیر کے اندر ان کی ایک خاتون گئی جس سے آج تک کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا، اس نے جا کے وہاں کی نفرت کی سیاست کی، بغض کی سیاست کی، اس نے وہاں پہ عورت کاٹ کھیلا، اس نے وہاں پہ یہودی کاٹ کھیلا، اس نے وہاں پہ پنجابی کاٹ کھیلا، اس نے گالی گلوچ کاٹ کھیلا، لیکن اس نے بات نہیں کی کلبھوشن یادیو کے خلاف، اس نے بات نہیں کی مودی کی ہندوتوا کے خلاف، اس نے بات نہیں کی کہ کشمیر کمی تو آپ کے لوگوں نے بھی نہیں کی جو وہاں موجود تھے، وہ کر رہا ہے۔ کمی تو آپ کے لوگوں نے بھی نہیں کی جو وہاں موجود تھے، یہ بھی حقیقت ہے۔ پہلے میری پوری بات سن لے۔ پہلے پرائم منسٹر عمران خان گئے اور اسی کی وجہ سے ہماری جیت ہوئی کیونکہ وہاں پہ انہوں نے نئی ٹورزم پالیسی دی۔ انہوں نے کہا کہ میں پلیبسسٹ کے پاس ریفرینڈم کا بھی اختیار دوں گا، اس سے زیادہ جمہوریت پسند اور کشمیریوں کا سفیر اور کوئی نہیں بن سکتا۔ تو میرا سوال یہ ہے، جو پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں جو قوتیں، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو مریم باجی فالو کرتی ہیں، جو پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں اس کو نواز شریف صاحب پسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ ملنا پسند کرتے ہیں، جو مودی کی حکومت یا جو اس وقت انڈیا کے اندر پرائم منسٹر عمران خان کو لے کر اور اس جیت کو لے کر جو اس وقت غم و غصہ وہاں پہ پایا جاتا ہے وہ نواز شریف کا وہی بیانیہ ہے۔ تو میں تو ڈیورنگ الیکشن ذرا یہ ان کے ایک کینڈیڈیٹ تھے اسماعیل گجر صاحب جو LA35 جموں 2 سے لڑ رہے تھے، وہ پکار رہے تھے انڈیا کو۔ میں آتا ہوں اس کی طرف، مجھے ذرا ایک بریک لینے دیں، میں اس کی طرف آتا ہوں، مجھے ذرا ایک بریک لینے دیں، ایک بریک لینے دیں، میں اس کی طرف آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینے دیں، لیکن بریک پہ جانے سے چلیں مجھے بریک لینی پڑے گی، ایک بریک لیں، واپس آتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں، اور بھی کچھ ہے بات کرنے کے لیے، لیکن بریک پہ واپس آ کے جو پہلا سوال میں کروں گا وہ میں پوچھوں گا علی گوہر بلوچ صاحب سے کہ کیا اب ہم توقع کریں کہ حمداللہ محب کو میاں نواز شریف صاحب نے اتنا سمجھا دیا ہے کہ وہ
معافی مانگ لے گا پاکستان سے ان گالیوں کی جو اس نے ریاست پاکستان کو دی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. جی میں سوال آپ کے پاس علی گور بلوچ صاحب, سادہ سوال, پھر باقی بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ کیا حمداللہ محب کو میاں صاحب نے قائل کر لیا, وہ معافی مانگے گا پاکستان سے جو اس نے کیا ہے, اور معافی مانگنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دیکھیں عمران, بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو جو بھی آپ کی بین الاقوامی مطلب ہے کہ لیڈرشپ ہے, وہ میاں نواز شریف صاحب پر اعتماد کرتی ہے. اور اس سلسلہ میں جب اب ان کی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں تو یہ بیچارے خائف ہیں. کبھی بلاول بھٹو اگر جاتا ہے امریکہ تو اس سے یہ خائف ہو جاتے ہیں, اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. سر اور کس کس سے ملے سر؟ نہیں میاں صاحب اور کس کس سے ملے؟ خائف ہو جاتے ہیں. میاں صاحب اور کس کس سے ملے سر؟ ملاقاتیں آپ کہہ رہے ہیں شروع ہو گئی. ان کی جو پریشانی ہے وہ ہماری سمجھ میں آتی ہے بات, کیونکہ یہ پاکستان کی نمائندہ حکومت نہیں ہے, اسی لیے یہ خائف ہوتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ تو مینڈیٹ چرا کر آئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج تک جس بندے نے دعائیں مانگی کہ اللہ کرے کہ مودی کامیاب ہو جائے, اس پر آپ کوئی بندہ کرٹیسائز اس کا یہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ مقبوضہ کشمیر کو جو ہے وہ انڈیا کا حصہ ڈکلیئر کر دیا گیا, اور عمران خان نے کشمیر میں جا کر جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں ان کے برعکس جا کر ایک نیا فارمولہ مسلط کرنے کی کوشش کی. یہ الگ بات ہے کہ یہ ٹرمپ سے جو ان کی ملاقات ہوئی تھی ادھر یہ پھر بھی کشمیر میں ان کو ووٹ کیسے پڑ گیا سر؟ ادھر تم اور ادھر ہم, یہ فارمولہ اب یہ پاکستان یہ مقبوضہ کشمیر اور پاکستان کے آزاد کشمیر کے اوپر یہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے عوام جو ہیں عمران نیازی کے ان عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور ابھی محترمہ فرما رہی تھیں کچھ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں. سر میرا سوال ادھر ہی رہ گیا, آپ کو لگتا ہے کہ حمداللہ محب اب معافی مانگ لے گا پاکستان سے؟ اور میاں صاحب کا آپ نے کہا کہ ان کی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور کون کون سے رہنما ہیں جن سے میاں صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ آپ عنقریب دیکھیں عالمی گے رہنما بے شمار رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی, اور انشاءاللہ تعالی یہ وہی میاں نواز شریف صاحب ہیں کہ جنہوں نے کروڑوں سر لیکن وہ بیمار ہیں, آفر ٹھکرا کر چاگی کے مقام کے اوپر دھماکے کروائے تھے, اور اس وقت سٹینڈ دیا تھا. انڈیا کے مقابلے میں آپ کو پتہ ہے ڈبل دھماکے کروائے تھے, اور پوری بین الاقوامی دنیا نے دیکھا. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اسماعیل گجر کی مدد مانگنے کے معاملے پر اسماعیل گجر کے بھارت سے مدد مانگنے کے معاملے پر آپ کو کیسا محسوس ہوا سر؟ یعنی مجھے ابھی میں یہ بھی بریک میں تھا, مجھے شری نگر سے فون آیا, مقبوضہ کشمیر سے فون آیا, انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں اس بات کی بڑی تکلیف ہے, یہ بات پی ایم ایل این سے ضرور پوچھیں کہ آپ کے بندے نے بھارت سے مدد مانگی ہے. بات سنیں, اسماعیل گجر نے اور بھی بہت ساری باتیں کی. جب ان کے کیمپ اکھاڑ دیے گئے, جب وہاں پر ان کے کیمپوں کے اوپر فائرنگ کی گئی, جب آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے پوسٹر لگی اور جھنڈوں والی گاڑیوں میں عملہ آ بھی رہا ہے اور رزلٹ لینے کے بعد جا بھی رہا ہے, تو اس کے بعد اگر کسی نون لیگ کے بندے نے بات کی ہے تو ہم اس بات کی ہرگز تائید نہیں کرتے, یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, لیکن جو غلط بات ہے وہ غلط بات ہے, ہم اس کو غلط کہیں گے. لیکن جو انہوں نے باقی باتیں کہی, کیا کسی نے ان کے آنسو پوچھے؟ تو کیا کریں گے ان کے خلاف سر؟ اب آپ اس سٹیٹمنٹ کے بعد آپ ان کے خلاف کیا کریں گے؟ فائرنگ کی گئی, مجھے یہ بتائیں عمران کہ ایک طرف تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں ایک کٹ پتلی حکومت ہے, اور جب وہاں پر الیکشن ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک کٹ پتلی حکومت قائم ہوئی ہے. آج ہم آزاد کشمیر میں بھی ایک کٹ پتلی حکومت قائم کر رہے ہیں. کیا ہمارے آزاد کشمیر کے آج لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ کیوں چھینا گیا؟ ہمیں علی گور بلوچ صاحب, آزاد کشمیر کے اندر کسی جگہ پہ کرفیو لگا, کسی جگہ پہ بندے مرے, سوائے اس کے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا آپس کا تصادم ہوا, فوج نے کو بندے مارے ہوں, پولیس نے بندے مارے ہوں, کسی جگہ پہ پاک فوج نے زبردستی خود جا کے ووٹنگ کی ہو, یعنی آپ آزاد کشمیر کے انتخاب کو مقبوضہ کشمیر کے انتخاب سے ملا کر اتنی بڑی سیاسی بددیانتی کیسے کر سکتے ہیں سر؟ معاف کیجیے گا, اس کی اجازت میں آپ کو اس پلیٹ فارم سے دوں گا بھی نہیں سر.
جو انڈیا کر رہا ہے نہیں، مقبوضہ کشمیر میں عمران صاحب اپنے سیاسی عمران فائدے یا صاحب- نقصان کو دیکھتے ہوئے وہ ایلیگیشن آپ پاکستان کی فوج پہ مت لگائیں سر. عمران صاحب آپ نے دیکھا کہ جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں کہ وہ جس گاڑی سے اتر رہے تھے اس پر ایک پارٹی کا جھنڈا نہیں لگنا چاہیے تھا، اس کی تردید آنی چاہیے تھی، اس کی وضاحت آنی چاہیے تھی. وہ سرکاری ہمارے گاڑی تھی. اداروں کی ایک طرف منٹ سے. ایک منٹ یار، ایک منٹ اس کو کلیئر کر دیتے ہیں. میں دیکھیں میرا کوئی کام نہیں ہے اس کا، میں کوئی فوج کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ وہ گاڑی کس کی تھی؟ سرکاری گاڑی تھی سر. اگر کوئی گاڑی میں کرائے پہ لیتا ہوں تو اس کے اوپر کوئی جھنڈا لگا ہے تو میں اس کو اتاروں گا تھوڑی، میں تو اس میں بیٹھ کے جاؤں گا. اب جس کی گاڑی ہے وہ جس کا مرضی جھنڈا لگائے، وہ نون لیگ کا بھی لگا سکتا ہے. گاڈ سیک سر. میں ایک منٹ، میں چٹان صاحب آپ کو بات ہوں، لیکن پہلے زرتاج صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس ظلم اتنا ہوا اور حالات ایسے پیدا ہو گئے جس کے بعد اس قسم کے بیانات آئے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے، میری بھی گزارش سن لیں آپ. دیکھیں گزارش یہ ہے اگر آپ کہ چپ جس کرائیں گے تو گاڑی میں کے جواب اوپر دے دوں گی. ایک گاڑی وہ کے اوپر جھنڈا لگا ہوا تھا، ایک گاڑی وہ تھی، اس کے علاوہ 3-4 ویڈیوز میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں کہ جو عملہ ہے الیکشن کا وہ اتر رہا ہے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کی گاڑیوں سے اور سامان بھی اتر رہا ہے. پھر اس کے بعد جب الیکشن ایک ہو ہی جاتا گاڑی ہے، وہ بھی سر سرکاری گاڑی نہیں ہے، جا بھی رہا ہے. اگر وہ بھی سرکاری گاڑی نہیں ہے، کسی پرائیویٹ گاڑی کو انہوں نے ہائر کیا تھا سر. تو یہ اتفاق جو ہے سر اگر بات سنیں سر، اگر جھنڈے کی چلیں جی ذرا صاحب رسپونڈ کر لیں، آپ کوئکلی رسپونڈ کر لیں، پھر مجھے جانا خون چٹان صاحب کے پاس. نہیں اتنا لمبا وہ بولیں، اتنا چھوٹا تو آپ مجھے ٹائم نہ دیں، لیکن جو پی ایم ایل این کے سپوکس پرسن، رسپونڈ کر لیں نا، جو مرضی کر لیں آپ خان رسپونڈ صاحب کر لیں نا جی، آپ جو مرضی کر لیں. دیکھیں پے در پے شکست ہوئی ہے، یہ اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے کبھی فوج کے اوپر الزام لگاتے ہیں، کبھی ججوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن کے اوپر الزام لگاتے ہیں. ان کا دوہرا معیار ہے، ان کی گالی گلوچ کی سیاست ہے، ان کی جو ہے وہ پنجابی یا لسانی کارڈ کی سیاست ہے. انہوں نے تو اس دفعہ یہودی کارڈ بھی کھیلا ہے. میں صرف ان کے اپنے الفاظ ان کو لٹاتی ہوں، میں کوئی لفظ نہیں بولتی. ان کی جو مریم باجی تھی، جو پوری 20 دن کی کیمپین جو ہے وہ وہاں پہ لیڈ کر رہی تھی، انہوں نے کہا کہ کشمیر کے بیچنے والوں کا احتساب کریں گے. تو بھائی گوہر صاحب، کشمیر کے بیچنے والوں کا احتساب ہو گیا. کشمیر والوں نے پی ایم ایل این کو آخری نمبر پہ جا کے پھینکا ہے، آپ کو ووٹ نہیں ملا. اب یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کا بیانیہ کیا ہے. پھر دوسرا، مریم باجی نے کہا کہ کیسی عبرتناک شکست، توبہ توبہ، یقین جانو اس ذلت سے تو بہتر ہے کہ بندہ گھر منہ چھپا کے بیٹھ جائے. تو میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این کو اپنے بیانیے کے اوپر نظر ثانی کر کے منہ چھپا کے اب عبرتناک شکست لے کے گھر بیٹھ جانا چاہیے. دیکھیں یہ قوم معاف اب نہیں کر سکتی. کشمیر کے لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا ہے. یا تو آپ ڈیفائنڈ کر لینا کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا پاکستان مخالف قوتوں کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ ایک ووٹ کی خاطر، ایک آپ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ایک سیٹ کی خاطر انڈیا سے جا کے مدد مانگتا ہے، آپ لوگ اس کی معافی نہیں مانگتے. جو پاکستان کو گالیاں دیتا ہے ہمسایہ ملک سے، آپ اس کے منسٹر سے جا کے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، آپ اس چیز کی معافی نہیں مانگتے ہیں. آپ پاکستان کے اداروں کو ملائن کرتے ہیں، آپ اس چیز کی معافی نہیں مانگتے. آپ کلبھوشن یادیو کا نام لینا پسند نہیں کرتے ہیں. آپ اپنی کیمپین میں اپنی پالیسیز بتانے کے بجائے 5 سال آپ کی وہاں پہ حکومت تھی، 5 سال آپ نے کرپشن کا بازار کیے رکھا. جو بھی وہاں پہ اینکر پرسن گیا، جو ابزرور وہاں پہ گئے، انہوں نے صاف کہا، چاہے گیلپ سروے ہو چاہے لوکل لوگوں، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اشاریہ بتا رہی کہ پی ٹی آئی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ ان کے کیمپ اکھاڑ رہی ہے، پولیس والے ان کو پھینٹی لگا رہے ہیں، ان کو ساری انتظامیہ مل کے مار رہی ہے. وہ آدمی حواس باختہ ہو جاتا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں حواس باختہ تو یہ اس لیے ہو گئے کہ ان سے پہلی دفعہ دیکھیں پے در پے شکست. کبھی تو یہ سوچنا چاہیے نا، ان کے تھنک ٹینکس کو سوچنا چاہیے کہ رنگ برنگے ٹوپیاں پہن لینے سے، جس طرح گلگت بلتستان میں گئی، وہاں جا کے بھی جلسے کیے جائیں، ان کا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا تھا، وہاں سے شکست ان کا مقدر بنی. سینٹ سے کلین سویپ ہو گئے، ختم ہو گئے. ان کو ایک ان کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بلوچستان سے یا سندھ سے یا سینٹر سے جو ہے یا کے پی کے سے ان کا نہیں بنا. تو آپ ان کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ ان کا مخالف پاکستان بیانیہ لوگوں کو پسند نہیں آ رہا. ان کے جو پرانے ورکرز ہیں جو پی ایم ایل این کے ہیں، وہ بیٹھ کے سوچیں کہ ایک خاتون برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے پی ایم ایل این کو، اور وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. اٹھ کے الزام لگا دیتے ہیں انتظامیہ کے اوپر، اٹھ کے الزام لگا دیتے ہیں الیکشن. سر وہ میڈم ان کی پارٹی کا معاملہ ہے، بڑا کریں، ان کی پارٹی کا معاملہ ہے، وہ برباد کریں، پارٹی کو بنائیں، جو مرضی کریں، ان کی پارٹی ہے. لیکن پھر الزام دوسروں پہ تو نہ لگائے نا.
اپنا بوجھ خود اٹھائیں, اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھائیں نا. اچھا چلیں, میں ایک چیز ہے میرے پاس, میں وہ دکھاتا ہوں بریک کے بعد. میرے سوال ایک چیز ہے میرے پاس بریک کے بعد دکھاتا ہوں, لیکن میں اب شروع کروں گا بات اخونزادہ چٹان صاحب سے. پوچھ لیں جی, پوچھ لیں پھر چٹان صاحب سے پوچھ. جی جی, میرا صرف یہ سوال ہے کہ نواز شریف صاحب اشتہار بریک لے لیں میرے خیال میں, چلیں بریک لیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, واپس آ کے پھر میں ایک چیز دکھاتا ہوں, وہاں ہم بات چیت شروع کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اخونزادہ چٹان صاحب, اب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اگلا سٹاپ سندھ میں ہوگا. انہوں نے پاکستان کے ہر علاقے میں حکومت بنا لی ہے. آپ چاہے اس کو دھاندلی کہیں, چاہے اس کو سلیکشن کہیں, چاہے اس کو کچھ بھی کہیں, ووٹ تو بہرحال ان کو پڑھتے ہیں اور پھر وہ حکومت بناتے ہیں. اور دھاندلی کے اگر کوئی ثبوت آپ کے پاس ہیں تو وہ آپ لے کر آئیں, دکھائیں کہ جناب یہ ثبوت ہیں, یہاں پہ یہ ٹھپے لگ رہے ہیں, یہ دھاندلی ہے, یا کسی عدالت میں آپ ثابت کر دیں. عدالتیں تو آزاد ہیں, آپ لوگوں نے خود اپنے دور سے کی ہوئی ہیں, تو ثابت بھی آپ کہیں نہیں کر سکتے. تو معاملہ یہ ہے کہ اب وہ سندھ کی طرف آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے آنے سے؟ دیکھیے جی, پی ٹی آئی نے ضمنی الیکشنوں میں اپنا حشر دیکھ لیا, اور پھر جو بلدیاتی الیکشن ہے اس کو بھی ملتوی کرنے کے چکر میں ہے. پختونخوا کا جو کابینہ ہے انہوں نے لکھ دیا ہے وزیر اعظم کو کہ 1 سال کے لیے بلدیاتی الیکشن جو ہے اس کو ملتوی کرے, اور اگر یہ اس طرح کی دھاندلی نہیں کرتے جو انہوں نے کیا کشمیر میں, تو یہ تو 1 سیٹ بھی نہیں جیت سکتے تھے. کشمیر کے لوگ انتہائی تعلیم یافتہ, انتہائی سیولائز لوگ ہیں, اور ان کے منسٹروں نے وہاں پہ جو جا کے اور لوگوں کو جس طرح کے وہ الیکشن پہ اکسایا, وہاں پہ جس طرح کے, اس سے کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ کیمروں نے پکڑ لیا کہ ان کے وزیر جو ہے وہ پیسے تقسیم کر رہے ہیں, وہ لوگوں پہ فائرنگ کر رہے ہیں, اور پھر الیکشن کمشنر مجبور ہوا کہ وہ ان چیزوں سے نہیں بکتے. پھر الیکشن کمیشن مجبور ہوا اور وفاقی وزیر کو کشمیر سے نکلنے کا آرڈر دیا. ابھی آپ علی گوہر صاحب پہ تو بہت تنقید کر رہے تھے, لیکن ان کے ملاقات سے پاکستان کو اتنا نقصان نہیں ہوا ہے جتنا اس الیکشن میں نیازی سرکار نے یہ 25 سیٹ جیتنے کے لیے کشمیر خاص کو نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے دنیا کو آزاد کشمیر کی آزادی کے اوقات دکھا دیے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی نظر میں کشمیر کے اداروں کے اوقات کیا ہے, کہ ایک ادارے نے ایک وزیر کو نکال دیا اور نیازی نے واپس اس کو جہاز میں بٹھا کے کشمیر لے کے گئے. تو یہ عام الیکشن نہیں تھا, اس پہ ساری دنیا کا جو ہے وہ نظریں ہوتے ہیں. یہ الیکشن 2011 میں بھی ہوا تھا, میں نے ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے اس میں بھی کام کیا تھا. 2016 میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں بھی ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے میں نے کام کیا تھا, اور میں نے یہ الیکشن بھی دیکھ لیا. پہلے جب سر 2016 میں آپ کتنی سیٹیں جیتے تھے, آپ کو یاد ہے؟ ہم 2/3 میجارٹی سے جیتے تھے. مسلم لیگ نون نے بھی 2016 میں اب مجھے بتائیں کہ آپ اس دفعہ دھاندلی کے باوجود زیادہ کیسے جیت گئے اور 2016 میں بغیر دھاندلی کے کم کیسے جیتے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم اگر وہاں سے جیتتے ہیں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہاں پہ جتنا ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے وہ تمام کے تمام یا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ہوا ہے, یا محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں ہوا ہے, یا مرد حر زرداری صاحب کے, اور اس سے بڑھ کے ہمارے مقبوضہ کشمیر پہ جو موقع پہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ کیا, ہم اس کے لیے 100 سال لڑیں گے. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب فرماتے تھے کہ میں نیند کے حالات میں بھی کشمیر پہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں. تو اگر یہ سر میں جاننا چاہتا ہوں 2016 میں لوگوں نے آپ کو ووٹ کیوں نہیں ڈالا؟ تب زیادہ دھاندلی ہوئی تھی, آج کم ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس بار تو اس حکومت کے پاس کشمیر کے لیے کوئی موقف ہی نہیں ہے. مجھے بتائے اس کا کشمیر پالیسی کیا ہے؟ یہ کبھی کہتے تھے کہ مودی آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ ختم ہوا, پھر امریکہ سے آئے یہاں پہ باجے گاجے بجائے. سر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 2016 میں آپ 4 سیٹیں جیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ تب دھاندلی نہیں ہوئی, آج آپ 11 جیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ کے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات. لیکن اگر آپ مقبول جماعت ہے وہاں کی, کیونکہ میں نے وہاں لوگوں سے انٹرویو کیا, مجھے لگا کہ لوگ پیپلز پارٹی کو پسند کرتے ہیں, پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے, وہی میں نے رپورٹ بھی کیا تھا. کل سارے میرے سے لڑ رہے تھے جب میں کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ آئے گی. ماضی میں نظر آ رہا تھا ماضی میں یہ ہوتا تھا
چاہے وہ نون کو ووٹ دیتے تھے, ہمیں ووٹ دیتے تھے, اس آسرے پہ ووٹ دیتے تھے کہ ان کے مرکز میں حکومت ہے, ہمارے علاقے میں ڈیولپمنٹ کے کام ہو جائیں گے. لیکن اس حکومت سے تو وہ توقع نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے پاکستان کے حالات نہیں دیکھا کہ پاکستان کو کیسے انہوں نے تباہ کر دیا. اس ریجن میں افغانستان سے پیچھے چلا گیا, بنگلہ دیش سے پیچھے چلا گیا. جو کہتے تھے کہ ہم پاکستان کے پاسپورٹ کو عزت دیں گے. یعنی آپ دونوں کے دور حکومت میں لوگ اس لیے ووٹ دیتے تھے وفاق کو کہ وفاق سے فنڈ ملتے ہیں, لیکن ان کے دور میں وہی ہوا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ دھاندلی ہے؟ دیکھیے جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی حکومت میں کشمیر کے عوام کو یہ توقع نہیں تھی کہ ہمیں ڈیولپمنٹ ہو جائے گا, کیونکہ انہوں نے پاکستان کا حاشر دیکھ لیا. دوسرا یہ کہ چاہے نواز شریف ہے چاہے زرداری صاحب ہے, ان کے وعدوں پہ ان لوگوں کے اعتماد ہوتے تھے, ان کا کریڈیبلٹی تھا. لیکن اس وزیر صاحب کون ہے وزیر اعظم اور کیا ڈلیور کر کے دیں گے آپ کشمیر کو؟ ایسا کیا نیا کریں گے کہ وہاں کے لوگوں کی قسمت بدلے؟ انہوں نے پورا کیا ہے. خان صاحب مجھے تو ایک بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ اخوندزادہ چٹان صاحب مان لیں کہ مجھے ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ اخوندزادہ چٹان صاحب کو حمداللہ محب کے نواز شریف کے ساتھ ملنے پہ کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. اس کو تو بلاول زرداری کو نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ مخالف بیانیے کے ساتھ یہ تو اس کا مطلب نظر ہے. ان کو بار بار کیوں حمداللہ کا دکھ ہو رہا ہے کہ ہم اس کو پر کرٹیسزم کریں؟ دوسرا سن لیں, حوصلہ کریں. دوسرا خان صاحب ان کو اپنی باری پہ چپ کرائیں پلیز. اب چٹان صاحب حوصلہ ایسے نہیں چل سکتا. خان صاحب آپ کو انٹرویو بولنے دیں اس کو. میرے خیال میں بات مکمل کرنے دیں, خاتون بات کر رہی ہیں. چٹان صاحب تھوڑا سا چٹان صاحب پلیز چلیں. ہاں جی دیکھیں خان صاحب, انہوں نے ہمارے 2 کارکنان کو شہید کیا. پیپلز پارٹی نے وہاں دھاندلی کی, ڈٹ کے دھاندلی کی. بہرحال اگر کسی کو الیکشن کے اوپر اعتراض ہے, الیکشن کمیشن کے الفاظ ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی دھاندلی کے ثبوت لے کر نہیں آیا. دوسرا, اگلی باری سندھ کی انشاءاللہ ہم سندھ کے اندر بھی حکومت بنائیں گے. 2023 سے یہ ہم سے گھبرائے ہوئے ہیں. آپ کے سن لیں اپنے پورٹ فولیو پہ آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے. حوصلہ کرے چٹان صاحب, حوصلہ کرے چٹان صاحب, حوصلہ کرے. طریقہ نہیں ہوتا. دوسرا, آپ اپنے پورٹ فولیو پہ 2023 میں کیا کریں گے سندھ میں؟ اچھا چلیں, مجھے ایک ذرا چھوٹی سی بات مجھے پوچھنے دیں. میں بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے, شہباز شریف صاحب نے مذمت کیوں نہیں کی آپ بتائیں نا دھاندلی کی؟ کیا بتائیں گے آپ بتائیں گے کہ کراچی شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, شہباز شریف صاحب پی ایم ایل این کے صدر ہیں, وہ نہیں کہہ رہے کہ دھاندلی ہوئی. علی گور صاحب, شہباز شریف صاحب کیوں نہیں کہہ رہے کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ دیکھیں بات سنیں کہ کشمیر کے الیکشن جو ہے باقی ان کے سارے بیان آ رہے ہیں, یہ نہیں آ رہا. سونپی گئی تھی وہ مریم نواز صاحبہ کو سونپی گئی تھی, اور یہ وہی مریم نواز صاحبہ ہیں جنہوں نے ضمنی الیکشن جو پنجاب میں ہوئے, جو کے پی کے میں ہوئے, ادھر پی ٹی آئی کو کک آؤٹ کیا وہاں کی عوام نے, اور ان کو شکست فاش ہوئی. اور دوسری گزارش یہ ہے, اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ ان کو اپنے وزیر, آپ پہلے ثبوتوں کی بات کر رہے تھے, جو علی امین گنڈا پور نے جس قسم کی زبان استعمال کی اور جو پیسے دے کر ووٹ خریدے, کیا وہ بھی ثبوت کام میں دکھانے کے لیے؟ اور مجھے بتائیں کہ ان ثبوتوں کے اوپر کیا ایکشن ہوا؟ کیا کوئی اور وزیر اعظم ان کو اپنے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر سر یو شوڈ گو ٹو الیکشن کمیشن. آپ کو الیکشن کمیشن میں جانا چاہیے, آپ کو عدالت میں جانا چاہیے, اور آپ کو اس کو پرسو کرنا چاہیے جیسے ماضی میں پولیٹیکل پارٹیز کرتی رہی ہیں. میرے پاس وقت ختم ہو گیا سر, لیکن جاتے جاتے ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک چیز پی ایم ایل این کی مجبوری ہو سکتی ہے, باقی کسی اور کی بھی مجبوری ہو سکتی ہے کہ اس کو یہ کہنا پڑے کہ حمداللہ محب کے ساتھ نواز شریف نے ملاقات کر کے ٹھیک نہیں کیا. یعنی اگر میاں صاحب کے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, اگر کوئی میاں صاحب کو ایسے الفاظ ان کے بارے میں بولے تو کیا وہ اس کو ملیں گے؟ وہ پیارے پاکستان کے بارے میں بولے. اس بات کا احساس ہونا چاہیے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.